الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرءوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله من وراء ظهره وعند الصراط حين وضع بين ظهري جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے طرح طرح کے مسائل ہر انسان کو ہمیشہ پیش رہتے ہیں، لیکن ایمان والے کا سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان والے کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز فانی ہے، یہاں کا آرام بھی فانی ہے، یہاں کی تکلیف بھی فانی ہے۔ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے اور وہاں کی ہر چیز باقی رہنے والی ہے، وہاں کا آرام بھی باقی رہنے والا ہے اور وہاں کی تکلیف بھی باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے ایمان والے کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت کی فکر کرنا ہے۔ فکر آخرت ایمان والے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں آخرت اور وہاں پیش آنے والے جو معاملات ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی اور وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جس دن یہ دنیا ختم کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، وہ دن ایسا سخت دن ہوگا قیامت کا کہ حاملہ مائیں اپنے بچوں کو جن دے گی اور دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ،
اور لوگوں کا حال یہ ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ وہ نشے میں، حالت کی سنگینی اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ ہر شخص ایسا ہوگا، اس کی حالت ایسی ہوگی کہ محسوس ہوگا گویا وہ نشے میں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہی سخت چیز ہے۔ قیامت کے اس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن لوگ اس میں بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کی چوٹیوں کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا جائے تو ٹوپیاں گر جاتی ہیں، اتنے بلند و بالا پہاڑ اس طرح اس فضا میں اڑ رہے ہوں گے جیسے ایسا اون جو رنگین ہو اور اسے دھن دیا گیا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے فضا میں بکھرے ہوئے ہوں۔ یہ حال پہاڑوں کا ہوگا۔ قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا۔ ہر مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن یاد کرنے کے لائق ہے جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، مجھے بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور آپ میں سے ہر شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے ہر چھوٹے بڑے عمل کے بارے میں وہاں حساب دینا ہے۔ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، یہ حساب وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے دینا ہے۔ وہ آنے والی گھڑی بڑی سخت گھڑی ہوگی، بڑا مشکل وقت ہوگا۔ وہ کتنا مشکل ہوگا، کتنی سخت گھڑی ہوگی وہ، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، ان کا مقام اور مرتبہ پوری امت جانتی ہے، ازواج مطہرات میں سے ہیں، امت کی ماں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بھی بیوی اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ ان کے جنتی ہونے کی بشارت اسی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو دے دی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جبریل ایک مرتبہ ایک سبز ریشم کے کپڑے میں ایک تصویر لے کر کے آئے اور مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ تو ان کے جنتی ہونے کی بشارت جبریل امین نے آپ کو سنائی ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ انہا ذکرت النار فبکت، کہ ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی، خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے،
دل ہی دل میں جہنم کو یاد کر کے وہاں کے عذاب کو سوچ کر کے ان کو رونا آ رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت عائشہ کو اس طرح خاموش بیٹھ کر آپ نے روتا ہوا دیکھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، ما یبکی، عائشہ تمہیں کیا چیز رولا رہی ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ذکرت النار فبکیت، مجھ کو جہنم یاد آئی، وہاں کا عذاب یاد آیا، وہاں کی سزائیں یاد آئیں، فبکیت، میں رو پڑی، میرے آنسو نکل آئے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آقا یہ بتائیے کہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ رہی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کی محبت حدیث کی کتابوں میں بہت تفصیل سے ذکر کی گئی ہے۔ وہ پوچھ رہی ہیں، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، عائشہ سن لو، میدان محشر میں 3 مقامات ایسے آئیں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، نہ ماں باپ اولاد کو یاد رکھیں گے، نہ اولاد ماں باپ کو یاد رکھے گی، نہ شوہر بیوی کو یاد رکھے گا، نہ بیوی شوہر کو یاد رکھے گی، نہ دوست دوستوں کو یاد رکھیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، 3 موقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ پھر آپ نے وہ تینوں موقع بیان فرمائے، فرمایا عند المیزان، جب اعمال نامے تولے جائیں گے اور اعلان ہوگا کہ آؤ ترازو قائم کر دی گئی ہے اور اپنے اپنے اعمال نامے آؤ یہاں وزن کروا لو، جب یہ اعلان ہوگا تو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، صرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں آج میرا کیا ہوگا۔ پھر اعمال نامے تولے جائیں گے اور اس وقت تک لوگوں کو ہوش نہیں آئے گا جب تک انہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا یا ہلکا ہو گیا، یعنی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا یا نیکیوں کا وزن ہلکا ہو گیا۔ جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک لوگوں کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور نیکیوں کے پلڑے کا جھک جانا، وزنی ہو جانا، یہ کامیاب ہونے کی علامت ہوگی، اور نیکیوں کے پلڑے کا ہلکا ہو جانا اور اٹھ جانا اور گناہوں کے پلڑے کا جھک جانا اور وزنی ہو جانا، یہ تباہ اور برباد اور ہلاک ہو جانے کی نشانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ بڑا سخت وقت ہوگا، نیکیوں کا پلڑا جس کا جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا،
اور نیکیوں کا پلڑا جس کا ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا۔ اور نیکیوں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال گنے نہیں جائیں گے، گنتی نہیں دیکھی جائے گی، اعمال کو وزن کیا جائے گا، وزن دیکھا جائے گا۔ جس عمل کا وزن زیادہ ہوگا وہ پلڑے کو جھکا دے گا، اور گنتی کے اعمال چاہے زیادہ، چاہے کتنے زیادہ ہوں، لیکن اگر ان میں وزن نہیں ہے تو وہ پلڑے کو جھکا نہیں سکیں گے۔ بتایا گیا کہ عمل میں وزن آتا ہے اخلاص سے۔ جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو وہ عمل وزنی ہوگا، اور جس عمل میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت ہو، دکھاوے کے لیے کیا گیا ہو، ریاکاری کے طور پر کیا گیا ہو، وہ عمل بظاہر دنیا میں چاہے جتنا بڑا کیوں نہ رہا ہو، اس دن ترازو میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی وزن اس کا نہیں ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوگا لیکن اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا، وہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لوگوں کے درمیان سے اپنے ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو رکھیں گے۔ 99 نامہ اعمال، نامہ اعمال کا دفتر 99، اور ہر دفتر اتنا بڑا کہ جہاں تک نظر جائے اس کے گناہوں سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے، میرے بندے، تیرے ان نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے ہوئے ہیں کیا تجھے یاد ہیں؟ وہ عرض کرے گا بار الہ یاد ہے۔ اللہ پوچھے گا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ عرض کرے گا بار الہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے ٹھیک ہے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ پھر ایک پرزہ نکالا جائے گا اور کہا جائے گا یہ لے اور چلا جا، اس کا وزن کروا لے۔ وہ عرض کرے گا بار الہ، یہ 99 دفتر گناہوں کے، اور ہر دفتر تا حد نگاہ پھیلا ہوا، ان کے مقابل میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ، اس میں کیا وزن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اسے وزن کرا لے۔ وہ جائے گا، ایک پلڑے میں وہ 99 دفتر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک پرزہ رکھا جائے گا کاغذ کا، لیکن یہ پلڑا جھک جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا 99 دفتروں کے مقابل میں۔ جانتے ہیں اس پرزے میں کیا ہوگا؟ اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اخلاص سے کبھی مومن بندے نے اس کلمے کو پڑھا ہوگا، اخلاص سے پڑھا ہوا یہ ایک کلمہ اس کے 99 گناہوں کے دفتر پر بھاری ہو جائے گا اور وزنی ہو جائے گا۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ کے نام سے زیادہ وزنی اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس دن عمل تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، عمل تولے جائیں گے۔
ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں وزن پیدا ہو تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کسی اور طرح کی کوئی نیت دکھاوے کی اور ریا کی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے اوپر جن لوگوں کا کوئی حق ہے، بندوں کا حق ہے، وہ حق اپنے سر پر لے کر ہم اس دنیا سے نہ جائیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے حقوق جو بندوں کے ذمے ہیں وہ تو اللہ تعالی معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کا حق بندے کے اوپر اگر ہے تو اس دن اللہ بھی معاف نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، جانتے ہو میری امت میں سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ مفلس ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس نے لوگوں کا حق مار رکھا ہوگا۔ وہ حقدار اللہ کے دربار میں آئیں گے اور اللہ سے کے سامنے فریاد کریں گے کہ اے اللہ، اس بندے نے ہمارا حق مار رکھا ہے، آج ہمیں ہمارا حق دلوایا جائے گا۔ اس دن بدلے کے طور پر اس کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے تو ہوگی نہیں سوائے نیکیوں کے۔ ایک ایک حقدار آتا جائے گا اور اس کے حق کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس جتنی نیکیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن حق لینے والے ابھی باقی رہیں گے۔ تو پھر یہ معاملہ ہوگا کہ ان کا گناہ اس کے سر ڈالا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ آیا تھا تو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، اور انجام کار یہ ہوگا کہ آخر میں اس کے اوپر گناہوں کا انبار اور گناہوں کا پہاڑ ہوگا، اور پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے۔ تو اس دن ترازو کے پلڑے میں نیکیوں کا وزن بھاری ہو جائے اور اپنی نیکیاں دوسروں کے پاس نہ جانے پائیں۔ جن کا حق اس دنیا میں ہے ہم وہ حق ادا کر دیں، اور اگر ادا کرنے پر قادر نہیں رہ گئے، کوئی صورت نہیں رہ گئی، تو میرے دوستو اسی دنیا میں ان سے معافی مانگ لے، کیونکہ دنیا میں بندہ تو معاف کر دے گا، لیکن قیامت کے دن جہاں اسے ایک ایک نیکیوں کی ضرورت ہوگی، بندہ اتنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرے گا کہ وہ اسے جہاں سے ایک نیکی ملنے والی ہو اس ایک نیکی کو بھی وہ جانے دے، وہ تو ایک ایک نیکی کو وصول کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس دنیا میں بھی ایسے لوگوں سے معافی مانگ لے اور ان کا حق ادا کر دے، اور ہر نیک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ تو یہ وہ موقع ہوگا جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اعمال نامے تولے جائیں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا موقع آپ نے فرمایا وعند الکتاب، اور جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ تقسیم کرنے کی دو صورتیں حدیث کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ اعمال نامے تمام انسانوں کے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، پھر ایک ہوا چلے گی جو ان اعمال ناموں کو میدان محشر میں اڑائے گی، پھر کسی کے داہنے ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں وہ نامے اعمال ان کے آئیں گے۔
اور دوسری شکل یہ بتائی گئی کہ فرشتے وہ اعمال نامے لے کر کے میدان محشر میں جو لوگ ہوں گے ان کے سپرد کریں گے اور ان کے حوالے کریں گے۔ تو فرمایا جس وقت یہ اعلان ہوگا کہ آؤ اپنے اپنے اعمال نامے لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملتا ہے یا اس کا نام اعمال پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ قرآن کریم اس کی منظر کشی کرتا ہے کہ جن لوگوں کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال مل جائے گا ان کا کیا حال ہوگا، اور جن کا نام اعمال پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں، یعنی یہ فرشتے پیچھے سے آئیں گے اور اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، یعنی فرشتے بھی اپنی کراہت اور نفرت کا اظہار اس طرح کریں گے کہ اس شخص کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہیں گے، پیٹھ پیچھے سے اس کا نام اعمال ان کو دیا جائے۔ اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ایسے مجرموں کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے ہوں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں پیچھے، اور پھر پیچھے سے آ کر کے ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دے دیا جائے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ لوگ جن کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، تو داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امتحان میں پاس ہو گیا، کامیابی کا وہ رزلٹ ہوگا۔ اور پھر جس طرح اس دنیا میں جب کامیابی کا رزلٹ ملتا ہے تو اس رزلٹ کو چھپایا نہیں جاتا، کامیاب ہونے والے اس رزلٹ کو لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہے میرا رزلٹ، دیکھو مجھے کتنا نمبر ملا ہے اور میں کس پوزیشن سے کامیاب ہوا ہوں، مجھ کو کیا نمبر ملے ہیں۔ وہ دوستوں کو بھی دکھاتا ہے، جان پہچان والوں کو بھی دکھاتا ہے، اور گھر میں آتا ہے تو ماں باپ کو بھی بتاتا ہے، سب کو دکھاتا ہے یہ ہے میرا رزلٹ۔ جس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا اس کی یہی کیفیت ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ اور پڑھو یہ میرا نام اعمال ہے، یہ جو مجھے ملا ہے، دیکھو آج کے دن مجھے کامیابی مل گئی، وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھلاتا پھرے گا یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میرا نام اعمال۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک جملہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں جانتا تھا کہ مجھے اپنے اس نام اعمال سے ایک دن ملاقات کرنی ہی ہے، مجھے میرا نام اعمال مجھے ملنا ہی ہے۔ یعنی میں نے دنیا میں جو زندگی گزاری تو ہمیشہ اس احساس کے ساتھ گزاری کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور میں جو کچھ اچھا یا برا کرتا ہوں اس کا لکھا ہوا، اس کا کچا چٹھا سب نام اعمال کی صورت میں میرے ہاتھ میں آنے والا ہے، میرے امتحان کا نتیجہ میرے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ میں نے اس احساس کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری تھی، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھا تھا، تو اس کا نتیجہ آج میرے سامنے ہے کہ یہ میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح وہ طالب علم جو پورے سال محنت کرتا ہے اور اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ سال کے ختم پر مجھے امتحان دینا ہے، اور اس امتحان کے بعد کامیابی یا ناکامی میرے حصے میں آنے والی ہے،
جو طالب علم پورے سال اس کا احساس رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ کہے گا میں نے دنیا کی زندگی اسی احساس کے ساتھ گزاری تھی کہ مجھے خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے، اس کا نتیجہ یہ میرے ساتھ آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اور وہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ جیسے دنیا میں جو فیل ہوتا ہے تو وہ اپنا رزلٹ چھپاتا ہے، گھر والوں سے بھی چھپاتا ہے کہ خبر نہ ہونے پائے، حوصلہ نہیں رکھتا اس کا کہ اپنا رزلٹ لوگوں کو بتائے۔ ٹھیک اسی طرح وہاں بھی یہی ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ وہ کہے گا کاش آج مجھے میرا نامہ اعمال ملا ہی نہ ہوتا، آج رزلٹ کا دن ہی نہ ہوتا، آج رزلٹ تقسیم ہی نہ ہوا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ اور اس دن کا تو میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ میرا حساب کیا ہے اور میرا نامہ اعمال کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، ایک وقت میدان محشر میں وہ ہوگا جب اعمال تولے جائیں گے، وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور ایک وقت وہ ہوگا جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یہاں تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملا یا بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے ملا۔ اور تیسرا موقع عائشہ وہ ہوگا جب جہنم کی پشت پر پل صراط کو رکھا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ سامنے جنت ہے، اس پل سے گزر کر کے اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کافروں کو پل صراط سے نہیں گزارا جائے گا، ان کو تو سیدھا سیدھا جہنم کے دروازے سے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہاں حکم ایمان لانے والوں کو ہوگا، اور ان کو بھی ہوگا جو بظاہر اس دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے لیکن منافق تھے، دل سے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا لیکن ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، تو ان کو بھی حکم ہوگا کہ تم ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، تم بھی اس راستے سے گزرو۔ اور صورتحال کیا ہوگی؟ ایسا اندھیرا ہوگا کہ ایک ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، آدمی کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے گا، اتنا اندھیرا ہوگا۔ اور اس اندھیرے میں پل صراط کو طے کرنا ہوگا، بڑا کٹھن اور سخت وقت ہوگا۔ جہنم نیچے دہک رہا ہوگا، اس کی لپٹیں اور اس کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے، اور اسی کے اوپر یہ پل ہوگا۔ جیسے ہم لوگ کبھی کبھی اس دنیا میں ایسے برج سے یا ایسے پل سے گزرتے ہیں کہ نیچے ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا یا سمندر ہوتا ہے، اور اس پل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں تو خوف آتا ہے، اور وہاں تو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اتنا مشکل راستہ اور اندھیرا، اور نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتے ہوئے شعلے، اور کہا جائے گا اس پر سے گزرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جانتے ہو یہ پل صراط اصل میں ہے کیا؟ یہ پل صراط وہی صراط مستقیم ہے، وہی سیدھا راستہ ہے جس پر چلنے کا حکم اللہ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کو دیا ہے، اور جس
صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا ہم سورہ فاتحہ کے اندر ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہی صراط مستقیم، اسی کو اللہ شکل عطا فرمائیں گے، اسی کو اللہ جسم عطا فرمائیں گے، اور اسی کو جہنم کی پشت پر رکھیں گے۔ کہتے ہیں بال سے باریک اور تلوار سے تیز، کہتے ہیں ہاں، اس دنیا میں صراط مستقیم پر ٹھیک قائم رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہو جو بال سے زیادہ باریک ہو اور تلوار سے زیادہ تیز ہو، اس پر چلنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہنا مشکل ہے۔ کیوں؟ صراط مستقیم پر چلنے سے روکنے کی چیزیں جگہ جگہ موجود ہیں۔ شیطان اپنے جال الگ بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، اور سب سے بڑا شیطان جو ہمارے اندر ہے، ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشات ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ صراط مستقیم پر چلنے سے ہمارا نفس ہوتا ہے۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگوں کا حق مار لیتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر زیادتیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا، بس ایسی باتیں ہم زبان پر لاتے ہیں جن کا دور دور تک وجود نہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ زبان سے آج ہم کہہ رہے ہیں یہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی سنے نہ سنے، اللہ سن رہا ہے، اور اس کے فرشتے جو ہماری ہر بات کو لکھنے پر مقرر کیے گئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے جب کافر بندہ آئے گا تو اپنے دائیں بائیں دیکھے گا، اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو وہ سوچے گا کہ بس آج تو اللہ سے بحث ہی کر لینی ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ، کیا آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ کہے گا پھر میں اپنے حق میں کسی دوسرے کی گواہی قبول نہیں کروں گا، میرے اپنے اندر سے کوئی گواہی دے تو میں مانوں گا، ورنہ میں باہر کے کسی گواہ کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں یہ کہا گیا کہ پھر ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان بند کر دیں گے۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ وہ دن یاد کرو جب ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور بات کریں گے ان کے ہاتھ ہم سے، اور گواہی دیں گے ان پر ان کے پیر، جو کچھ وہ اس دنیا میں کرتے تھے۔ ہاتھ کہے گا اے اللہ مجھ سے اس نے یہ کروایا، پیر کہے گا اے اللہ اس نے مجھ سے یہ کروایا۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی وہ آیت تو اور زیادہ تفصیل بیان کرتی ہے، حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ جس دن یہ جہنم کے قریب آئیں گے، حتی اذا ما جاؤوها،
ضمیر کا مرجع جہنم ہے. جب یہ جہنم کے قریب آئیں گے تو شہید علیہم سمعہم، ان کے یہ کان گواہی دیں. ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے، آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. بول پڑیں گی، آنکھ کہے گی اے اللہ اس نے مجھ کو یہاں یہاں استعمال کیا، ہاتھ کہیں گے اس نے مجھ کو یہاں یہاں استعمال کیا. اب وہ حیران ہوگا اور کہے گا قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنے اعضاء سے کہے گا ارے یہ سب کچھ تو ہم نے تمہارے ہی فائدے کے لیے کیا تھا اور تم نے ہمارے خلاف گواہی دی. وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اور اللہ نے ہم سے کہا ہے تو پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو جو کچھ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے وہ فنا نہیں ہو جاتا، وہ باقی ہے. جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ باقی ہے اس دنیا میں نہیں تو کل قیامت کے دن جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا ہم میں سے ہر شخص کو. تو فرمایا وہ تیسرا موقع پلصراط کا موقع ہے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے جب پلصراط سے گزرنا ہوگا تو اس پر گزارنے سے پہلے اللہ تعالی کی طرف سے روشنی تقسیم کی جائے گی کہ جیسے کسی اندھیری رات میں چلنے کے لیے کہا جائے بھی جاؤ اس اندھیرے میں، اور پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ٹارچ دی جائے، یہ لو ٹارچ، یہ لو یہ لو یہ لو، اور اس کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرو. وہاں روشنی تقسیم کی جائے گی لیکن یہ روشنی برابر نہیں ہوگی. کسی کو روشنی ملے گی ہلکی جلتی بجھتی، اور کسی کو روشنی ملے گی ایک دم سے ہیڈ لائٹ جو ہوتی ہے اس طرح کی روشنی. پہلی روشنی جو ملے گی وہ ایمان کی روشنی ہوگی، گویا وہ ہیڈ لائٹ ہوگی. اب جس کا ایمان جیسا تھا اس کو ویسی روشنی ملے گی، اور اس کے بعد پھر اعمال کی روشنی ملے گی. اعمال کی روشنی، ہر عمل کی ایک روشنی ہوگی جو اس موقع پر ایمان والے کو عطا کی جائے گی، اور ہر ایمان والا اپنی اسی روشنی میں پلصراط کے راستے کو طے کرے. منافقین بھی بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، ان کو بھی روشنی ملے گی، لیکن جب یہ سفر شروع ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اچانک ان منافقین کی روشنی بجھ جائے، اندھیرے میں رہ جائیں گے. پھر جو ایمان والے آگے جا رہے ہوں گے ان سے کہیں گے ارے بھائی رکو رکو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کیا تم ہمیں پہچانتے نہیں؟ ارے ہم تو تمہارے بھائی تھے، ہم تو تمہارے رشتہ دار تھے، ہم تو تمہارے ہی محلے میں رہتے تھے، ہم تو تمہارے ہی معاشرے میں رہتے تھے، ہم کو پہچانتے نہیں؟ رکو رکو، ہم بھی تمہاری روشنی میں چلنا چاہتے ہیں. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. یاد کرو وہ دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گی بھائی ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور تمہارے پیچھے پیچھے آنا چاہتے ہیں. تو ایک آواز آئے گی قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، آواز آئے گی پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، اور جہاں پہلے روشنی ملی تھی وہیں روشنی تلاش کرو. جب وہ پیچھے جائیں گے اور پھر آگے آنا چاہیں گے فضرب بینہم بسور، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اندر کی طرف جنتی ہوں گے اور پیچھے جہنم ہوگی.
کہتے ہیں یہ پل صراط جب رکھا جائے گا جہنم کی پیٹھ پر، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال ہوگا کہ آپ بھی کسی کو یاد نہیں رکھیں گے؟ نہیں میرے دوست، یہ تو وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو میدان محشر کی ان تمام سختیوں میں اپنی امت کو ہی کیا پورے میدان محشر کے بارے میں فکر مند ہوگی، کیونکہ آپ اس دنیا میں بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور آخرت میں بھی آپ کی رحمت للعالمینی کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ ہی کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا، اس کی ایک طویل حدیث ہے۔ ان 3 مواقع پر بھی آپ لوگوں کو یاد رکھیں گے۔ کبھی آپ میزان کے پاس موجود ہوں گے، کبھی پل صراط کے پاس موجود ہوں گے، اور کبھی حوض کوثر پر آپ اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم خاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک دن فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت کر دیجئے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فاعل، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا ہے اللہ کے رسول میدان محشر میں میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط کے پاس تلاش کرنا، وہاں نہ ملوں تو میزان کے پاس تلاش کرنا، وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو حوض کوثر پر آ جانا، ان 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر میری تم سے ملاقات ہو ہی جائے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کیوں کہا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا؟ حضرت عائشہ آپ کی محبوب بیوی ہے، آپ ان سے بہت محبت فرماتے ہیں، آپ نے یہ چاہا کہ عائشہ اس بھروسے پر عمل نہ چھوڑ دے کہ میں ان کا شوہر ہوں اور میں انہیں یاد رکھوں گا، اس لیے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ عائشہ تم کوشش کرو، محنت کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، فلا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں رحمت للعالمینی کا جلوہ بکھیر رہے ہوں گے، اور اس وقت جب سارے لوگ نفسا نفسی کہہ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امتی امتی ہونے کا لفظ ہوگا، میری امت میری امت میری امت۔ اس لیے میرے دوستو پل صراط بڑی سخت جگہ ہے، منافقین کو پل صراط سے ایک مرتبہ چلایا جائے گا، جیسے وہ یہاں اللہ کو دھوکہ دیتے تھے نا، اسی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا، چلو، لیکن جیسے ہی آگے بڑھیں گے ان کی روشنی بجھ جائے گی۔ اور منافق کی پہچان کیا بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر 4 بری خصلتیں ہوں، 4 بری عادتیں ہوں، وہ پکا منافق ہے۔ پہلی بری عادت، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وہ کوئی عہد کرے، معاہدہ کرے تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے،
اور چوتھی چیز فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ جیسے ہماری عادت ہو گئی ہے نا، کسی سے کوئی ذرا دل موٹا ہو گیا تو پھر زبان کھل جاتی ہے، جو کچھ منہ میں آتا ہے بکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے، اور منافق پل صراط پر نہیں جا سکے گا، اسے ہٹا دیا جائے گا پل صراط سے۔ 4 علامتیں بتائیں، اذا اؤتمن خان، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس دنیا ہی میں ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آنے والی ہے، آخرت کا دن یقینی ہے، اور اس دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، میزان پر بھی پہنچنا ہے، اور اعمال نامے بھی ہمیں ملنے ہیں، اور پل صراط سے بھی گزرنا ہے۔ یہ کٹھن مرحلے کیسے طے ہوں گے، اسی دنیا میں فکر کرنا ہے، وہاں فکر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں اگر فکر کر لی ہے تو انشاءاللہ وہ مشکل وقت بھی کٹ جائے گا، وہاں فکر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔